ایم سائنسز نے مسجد کے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے پروجیکٹ میں ہے کہ جب آپ کو اپنی اس لوکیشن مل گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ کی ریکوائرمنٹس ہم پروموشن کے لیے فیکلٹی کے رکھتے ہیں وہ بالکل ناکام ہے. جو ریسرچ ہے اس میں جو اس وقت ہم نظام چلا رہے ہیں میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہے. اس سے ہم اچھے ریسرچرز نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں. کہ کچھ یونیورسٹیاں اپنی پیسوں کے لیے وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں. سر ایک لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک لیڈر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اوکے. کیونکہ لیڈر اگر اس معاملے میں پڑ جائے کہ جی یہ فلاں نے یہ کیا اور وہ کیا اور میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ انٹر میں آتے ہیں تو ہمارے پاس تو ان کو گائیڈ کرنے کا موقع نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہمیں ایک اوپن ہاؤس ایڈمیشن سے پہلے بھی کرنا چاہیے جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں. وتھ سو مچ ایکسپیرینس جو آپ کا ہے، آج کے اسٹوڈنٹ کو آپ کیا کوالٹیز دینا پسند کریں گے کہ اگر آج ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ لیٹ سے ایڈمیشن لے رہا ہے یونیورسٹی میں، تو اس کے پاس کون سی سکلز ہونی چاہیے آلریڈی، یا وہ جب گریجویٹ ہو رہا ہے تو اس کے پاس یہ سکلز تو لازمی ہوں جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے؟ کہ آئی ٹی کا ہر طرف ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے. بہت زیادہ ہے. اور بچہ جو میڈیکل کی طرف گیا تھا، جو آرٹس کی طرف گیا تھا اور جو ملٹیپل، اور وہ بھی آئی ٹی سارے کی ادھر طرف ہی آ رہے آنے ہیں، کی بالکل. کوشش کر رہا ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ ڈگری ضروری نہیں ہے. آج کل یہ ایک نیا کانسیپٹ ہوا ہے کہ جی آپ کچھ سرٹیفیکیشنز کر لیں، اور آج کل آن لائن بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ٹائم دیا. آئی نو یو آر ویری بزی. نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ڈسکشن سے کسی کو فائدہ ہو. آپ نے کیسے دیکھا ہے جو ہمارا اوور آل پاکستان میں جو ایجوکیشن ایوالو ہوئی ہے، تو اس کو پچھلے 10 سالوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو طیب فار دا پوڈ کاسٹ ٹوڈے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری خاص کر سرکاری یونیورسٹیوں کا آ رہا ہے وہ ہے فائنینسز کا. پچھلے چند سالوں سے جو ایچ ای سی کی طرف سے جو فنڈنگ آتی تھی وہ فریز ہو گئی ہے، اس میں فردر انکریز نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یونیورسٹیز کے اوپر، اور خاص کر جو پرانی یونیورسٹیز ہیں جن کو پینشن کے مسئلے وغیرہ ہیں، تو ان کو زیادہ افیکٹ کیا گیا ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو نیچرلی وہ کوالٹی کو امپیکٹ کرتا ہے، اور اس میں جو آپ کی ریسرچ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو ادروائز تو دیکھیں اوور آل ایفرٹ تو ہو رہی ہے، لیکن جو فائنینشیل ایک ایشو ہے وہ کافی ساری یونیورسٹیوں کو اس وقت ہیمپر کر رہی ہے. سر میرا جو کویشچن ہے نا، وہ ایجوکیشن جس طرح گروتھ ہو رہی ہے پچھلے 10 سالوں میں جتنا چینج ہوا ہے، ایک تو آپ نے بات کی فائنینسز کے ایشوز ہیں، لیکن اوور آل کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے چینج ہوئی ہے، کیسے ایوالو ہوئی ہے ود آل آف دا اے آئی اور سارا جتنا بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں؟ کوالٹی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری بھی آئی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ جو بہت سارے پی ایچ ڈیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ اب بہت سارے ہمارے ہاں فیکلٹی ڈیولپ ہو کے آئی ہے. تو وہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. اسٹوڈنٹ بھی اب آپ دیکھیں جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی کافی اویئر ہے. مطلب اس کو بہت ساری ریسورسز کا ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور جی باقی چیزوں کے یس. ذریعے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کافی اویئر ہے، اور اس لحاظ سے جو فیکلٹی ہے ان کو بھی کافی تیاری کرنی پڑتی ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اس قسم کے اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کر سکیں. سر آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پر ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کو لیڈ کر رہے ہیں جو کہ کے پی کے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے. آپ نے جب جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹر، تو آپ کو کیا چیلنجز فیس ہوئے؟ مطلب جب آپ اس سیٹ پر آئے تو آپ کو مین چیلنج کیا سامنے آیا کہ یہ سب سے ہمارا مین چیلنج ہے، اس کو ہم نے پہلے ٹیکل کرنا ہے؟ جی تھینک یو. دیکھیں مجھے اس ادارے میں تقریباً 28واں سال میرا شروع ہو گیا ہے، اور اس تمام اس پیریڈ کے اندر مجھے بہت ساری چیزوں کا اندازہ تھا کہ کون سی چیزیں کیسی ہیں. تو ایک تو میرے لیے یہ بڑا ایک چیلنج نہیں تھا کہ چیزوں کو میں پہلے سمجھوں گا اور پھر کریکٹیو ایکشن لوں گا. تو مجھے جہاں پہ پازیٹیو چیزیں تھیں اس کا بھی مجھے پتہ تھا، اور جہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش تھی اس کا بھی مجھے پتہ تھا. تو میں نے آئی ڈنٹ ٹیک ٹائم، اور مجھے فوراً ہی اور چونکہ میں اس سے پہلے اکیڈمک ہیڈ بھی تھا ایز اے جوائنٹ ڈائریکٹر، آئی واز نمبر 2. تو مجھے چیزوں کا ادراک تھا کہ کہاں پہ میں نے امپرومنٹ کرنی ہے.
تو ہم نے دیکھے مارکیٹ بیسڈ کافی سارے نئے پروگرامس شروع کیے، لیکن جب ہم فیکلٹی ہائرنگ پہ جاتے ہیں اور خاص کر جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے اس پہ ہمیں اچھی فیکلٹی نہیں مل رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم کے پی کے اندر بہت اچھا پیکیج بھی ہم دیتے ہیں، لیکن ہم نے جب ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی فیکلٹی ملتی نہیں ہے۔ تو ابھی یہ ایک چیلنج ہے خاص کر آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی فیکلٹی ہائر کریں، زیادہ سے زیادہ ہم فیکلٹی ہائر کریں، وزٹنگ کے اوپر ہم ریلائنس کو کم کریں، لیکن جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی فیکلٹی مل نہیں رہی ہے۔ سر آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ جب آپ نے پہلا ویک جو آپ کا تھا، واٹ واز دا ایکسپیرینس لائک کہ آپ آئے اور ایک ایسی پوسٹ میں انسان آتا ہے تو ایز اے لیڈر، ایز اے سم ون کے جس کا اتنا ایکسپیرینس ہو، جب ایک لیول پہ انسان آتا ہے تو کیا اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ کیا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو چونکہ میں انسائڈر تھا اور کافی وقت سے تھا، اور میں تقریباً آلموسٹ ہر ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ کام کر چکا اوکے، ہوں۔ میں ہیڈ آف کیمپس 2002 میں تھا، آج سے 23 سال پہلے، پھر میں پرووسٹ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ایڈمن ہیڈ ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر رہا ہوں، اور پھر جوائنٹ ڈائریکٹر۔ تو وہ مجھے ایک ایج حاصل ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ پہلے سے تھی، اور میرے اپنے ٹارگیٹس نیچرلی۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں نا کہ جب میں بنا نہیں تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے آگے میں اور کیا کروں گا، بیکاز آلموسٹ ہر پوزیشن میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ نیا میں کروں، کچھ ڈفرینٹ کروں۔ تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا، لیکن بلیو می کہ جس دن میں اس کرسی پہ بیٹھا تو مجھے بہت ساری چیزیں سامنے آئی کہ یہ چیزیں رہتی ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے بہت سارے کام کیے، لیکن جو شروع میں میرا جو انیشیل فوکس تھا وہ سسٹینیبلٹی کے اوپر تھا، اچھا، کیونکہ پبلک سیکٹر کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ فنڈنگ جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ فریز تھی، اور ہم نے اپنے آپ کو نیچرلی دیکھیں، سسٹینیبلٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو پھر کر سکتے ہیں، مطلب کوالٹی کے اوپر، ریسرچ کے اوپر، اچھی ریسورس کو اٹریکٹ کرنے میں۔ تو وہ میرا تھا کہ جی جب تک ایک ادارہ سسٹینیبل نہ ہو وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ وہ جو میرا انیشیٹو تھے وہ کافی سکسیزفل رہے، اور ہم نے اپنی ٹیوشن ریونیو، ہم نے اپنی باقی کنسلٹنسی سے جو ریونیو ہم نے کافی زیادہ ہم نے وہ امپروو کی پچھلے 2 سال کے اندر۔ اب میرا جو نیکسٹ فیز ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کوالٹی انہینسمنٹ ہو، اور کوالٹی انہینسمنٹ کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ڈیفیشنسیز ہے ہم اس کو اوور کم کریں۔ ایک اور چیز جس کے میں اوپر بہت فوکس کر رہا ہوں وہ ہے انٹرنیشنل اور لوکل ایکسچینجز، اور میں نے ابھی نیا انٹرنیشنل آفس ہم نے ریویمپ کیا، اور اس میں میں نے ان کو باقاعدہ ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یورپ کے ساتھ، ہم نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ابھی ہم نے لنکیجز بنانی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے ریسنٹلی ڈیمرا نیپیئر کے ساتھ ہم نے ایک 3+1 کا پروگرام شروع کیا، جس میں 3 سال اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھتے ہیں اور 1 سال کے لیے وہ اسکاٹ لینڈ جائیں گے اور ان کو ڈیمرا نیپیئر کی ڈگری ملے گی۔ تو ایک اچھا ہمارا انیشیٹو تھا۔ اب ہم فردر ڈیمرا نیپیئر کے ساتھ اس کو ماسٹرز لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اوکے، اس کے ساتھ ساتھ بہت اپرچونیٹیز ہے سینٹرل ایشیا کے اندر، جیسا میں نے کہا یورپ کے اندر ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں کی فی بہت کم ہے۔ تو ابھی ہماری یہ کوشش ہے کہ اب ان کے ساتھ، اچھی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام شروع کریں، اور جس طرح ہمارا ایڈنبرا نیپیئر کے ساتھ اس کو ہم پروگرام آرٹیکولیشن بولتے ہیں، وہ ہم شروع کریں۔ تو اس پہ آج کل میری بڑی فوکس ہے کہ اس پہ۔ اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ آئی ایم سائنسز کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے اب وہ کم پڑ رہی ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کافی بڑھ گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں۔ تو اس کے لیے اب اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پی ڈی اے نے ہمیں زمین دی اور گورنمنٹ نے اس زمین کے لیے پیسے دیے، تو اب انشاءاللہ ہم فردر ایکسپینشن پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ان ٹرمز آف، کیونکہ ہمارے پاس اب انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ جگہ آ گئی ہے۔ سر چونکہ آئی ایم ایس ابھی ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں نا، جس طرح آپ نے بولا کہ جگہ مل گئی ہے، اور میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ آئی ایم سائنسز نے بہت ساری نیو پروگرامس لانچ کیے ہیں، سائبر سیکیورٹی ہے، اے آئی ہے، بزنس انالیٹکس ہے، ڈیٹا سائنس کا پورا ایک سیپریٹ وہ سسٹم بنا ہے۔ تو فیکلٹی چینج ہو رہی ہے آئی ایم سائنسز میں کہ نہیں، یہ سیم وہی لیکچررز ہیں جو کہ سافٹ ویئر بھی پڑھا رہے ہیں، تو وہ اے آئی بھی پڑھا رہے ہیں، وہ ڈیٹا سائنس بھی پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہم تو نہیں چاہتے کہ وزٹنگ فیکلٹی کے اوپر بہت سارے کورسز ہم پڑھائیں، اور میں تو جب سے آیا ہوں میرے خیال میں نے 4-5 سلیکشن ووٹس کیے،
اور ہم نے کافی ساری ہائرنگ کی ہے. پرانے جو ہمارے کانٹریکٹ پہ تھے ان کو بھی ہم نے ریگولرائز کیا تاکہ ان کو موٹیویشن حاصل ہو. اور اس کے علاوہ ہم نے کئی دفعہ پوزیشن ایڈورٹائز کی ہے. لیکن ہمیں کچھ ہائر بھی نئے کافی سارے ہم نے آئی ٹی کے اندر, میرے خیال میں ہم نے جو ہائرنگ کی ہے سب سے زیادہ آئی ٹی کے اندر ہم نے ہائرنگ کی ہے. اور ابھی بھی ہم سٹاپ نہیں ہوئے ہیں, وی آر اسٹل ہائرنگ. تو جب تک ہمیں اچھی فیکلٹی نہیں ملے گی تو ہم تو کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس الحمدللہ جیسا میں نے کہا ہم سسٹینیبل ہے, اور ہماری فائنینشیل پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر. تو ہمیں وہ ایشو نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوالیفائڈ فیکلٹی کو ہم ہائر کریں. اب اس وقت دیکھیں ہمارے پاس کوئی 56 پی ایچ ڈیز ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ, اور ہمارے پاس سینئر فیکلٹی, ہمارے پاس 24 فل ٹائم پروفیسرس ہیں, جو میرے خیال میں ہمارے جیسے سائز آف دا انسٹیٹیوٹ کو آپ دیکھیں گے تو اتنے زیادہ فل پروفیسرز آپ کو کہیں پہ نظر نہیں گئے. ہماری فیکلٹی تو میرے خیال میں ایم سائنسز کی جو سب سے بڑی ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ ہماری اچھی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وزٹنگ پہ فیکلٹی بلاتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس خوش نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ایم سائنسز کی فیکلٹی اچھی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ابھی بھی ہماری سلیکشن بورڈ 1-2 ہفتے میں آ رہی ہے, اس پہ بھی ہم نئی فیکلٹی ہائر کریں گے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم نے حکومت سے ایک اور ہائرنگ کے لیے این او سی لے لی ہے, پرمیشن ہمیں مل گئی ہے, اور انشاءاللہ وی ول فردر ایڈورٹائز. So we will keep on hiring as long as we get the required number of faculty. سر میں لاسٹ ٹائم آیا تھا نا ادھر یونیورسٹی میں, تو چونکہ میں ادھر سے ہی گریجویٹ ہوا ہوں, سو میں اس پروفیسر کی کلاس میں تھا جس سے میں نے 9 سال پہلے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, 9 سال پہلے جو کریکولم شیئر ہو رہا تھا, جو ٹیچر پڑھا رہا تھا, وہ سیم چیز میں نے ایکسپیرینس دوبارہ کی آفٹر 9 ایئرس. تو ایک سی ایس کی کلاس میں اگر میں 9 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا کمپیوٹر سائنس, اور 9 سال بعد میں آج ویسے ہی ادھر بیٹھا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں, تو وہ چیز وہی پڑھ رہی تھی, مطلب وہ اسٹڈی وہی اسی بات کو کر رہے تھے کہ لوپس پڑھائے جا رہے تھے. بیسیکلی کمپیوٹر کا ایک ٹاپک ہے. تو پرابلم کدھر ہے؟ آیا کریکولم کا مسئلہ ہے, یا ہمارے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکلڈ نہیں ہیں؟ آپ کو جو بریڈ جو اسٹوڈنٹس کی کالجز سے اسکول سے وہ جو آ رہے ہیں, آئی ایم ایس ان کو کیسے ٹرین کر رہا ہے, اور پھر وہ جو مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں؟ تو وہ جو 9 سال کا وہ چینج جو میں نے دیکھا ہے نا, تو اس پہ تھوڑا سا اپنا وہ فیڈ بیک دیں کہ وہ کیا ہوا. کریکولم تو جو آئی ٹی کا آتا ہے, کریکولم تو ایچ ای سی کی طرف سے آتا ہے, اور ابھی پچھلے ہفتے جو نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کی ہے کمپیوٹنگ پروگرامز کی, وہ آلریڈی کراچی میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے, بڑی لمبی سٹنگ ہوئی ہے. اور اس میں تو کریکولم تو بیسیکلی جو اوور آل براڈر کورسز ہے وہ تو وہاں سے آتے ہیں. اس کے اندر پھر ہم ہر سال سمر کے اندر ہماری فیکلٹی بیٹھتی ہے, اور ہم نے کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کریکولم کو ریوائز کرنا ہے, جو آپ کے کورسز کانٹینٹس ہے اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیکلٹی ٹریننگ کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں. وہی ہم ایک پورا نیڈ اسسمنٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے, اور ابھی ہم انشاءاللہ ایک نیڈ اسسمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ فیکلٹی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو یہ ایکسرسائز پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر نعمان کو ہم نے ٹاسک دیا ہوا ہے, انہوں نے ایک ڈرافٹ بھی بنا لیا ہے جہاں پہ ہم اوور آل تمام فیکلٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ, اور خاص کر اس میں فوکس ہمارا یوز آف ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, اس کے اوپر ہماری فوکس ہے. تو وہاں سے ہمیں کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. کچھ ہماری فیکلٹی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ڈاکٹر تملیغ صاحب جو تھے وہ پورا 1 مہینہ اسلام آباد میں ہو کے گزار کے آئے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ابھی نیا سینٹر آف ایکسلنس فار ویمن ان ڈیجیٹل اینڈ ہائی ٹیک اسکلز بن رہا ہے, اس کے اندر فیکلٹی ڈیولپمنٹ, ٹریننگ آف ٹرینرز از اے میجر کمپوننٹ, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. ابھی اگلے ہفتے ہماری ٹریننگ آف ٹرینرز بھی شروع ہو رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, فیکلٹی کی اپ اسکلنگ بھی چاہیے ہوگی, کریکولم کو ریوائز بھی کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاں اس پہ ہم فوکس ہو رہے ہیں, لیکن شاید وہ ویزیبلی اس طرح بھی لوگوں کو نظر نہیں آئی ہے. لیکن اپلائیڈ سائڈ کے اوپر میری بڑی فوکس ہے, بلکہ میں نے پچھلے دنوں تمام آئی ٹی کی فیکلٹی کو بیٹھایا, اور ان کے میں نے کہا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو سافٹ ویئر چاہیے, آپ کو ٹریننگ چاہیے, آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے. وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم آف منی. سو میں نے ان کو یہ باقاعدہ سب کو بٹھا کے پوچھا کہ جی آپ کو جو کچھ چاہیے آپ ہمیں بتائیں, وی ول پرووائڈ یو واٹ ایور یو وانٹ. تو ہماری طرف سے ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی سستی نہیں ہے.
ہماری طرف سے بڑی ایک آفر ہے تمام فیکلٹی کو کہ جی واٹ ایور یو وانٹ یو لیٹ اس نو اینڈ یو ول پرووائڈ. اوکے سر، یہ تو آپ کی اپنے جتنا آپ کی ذات سے ریلیٹڈ جتنا آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کیا چیلنجز آپ کو فیس ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں گورنمنٹ سے زیادہ ایشوز نہیں ہیں. ہمیں گورنمنٹ سے تھوڑا سا یہ تھے کہ وہ جو ہائرنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو گورنمنٹ نے ابھی تمام یونیورسٹیز کے لیے ایک NOC کا ایک پروسیس رکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات تھوڑا سا اس میں ایک ڈیلے آ جاتے ہیں، لیکن ابھی گورنمنٹ نے اس کو بھی اسٹریم لائن کر لیا ہے اور اب وہ HED کے پاس وہ اختیار آ گیا ہے. تو ابھی پچھلے دن ہماری رجسٹرار کی میٹنگ ہو گئی ہے اور ہمیں تمام پروگرامز کی ایک ہائرنگ کی ایک گو ہیڈ مل گئی ہے. تو وہ ایک تھا. ادروائز تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آئم سائنسز کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ تو کوئی انٹرفیرنس ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم سمجھے کہ گورنمنٹ کی سب میں کوئی پرابلم ہے. وی آر فلی سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ جب ہمیں کوئی چاہیے. ایک اور میرا کویشچن ہے کہ کالجز سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ادھر، کسی نے میڈیکل کیا ہوا ہے، کسی نے کمپیوٹر سائنس میں FSc کر لیا ہے، وہ جب IM سائنسز میں آتے ہیں تو IM سائنسز ان کو کیسے ڈفرینٹ بناتا ہے باقی یونیورسٹیز سے، کہ آپ کو جو پرابلمس ان اسٹوڈنٹس میں ہیں وہ پرابلمس کیا ہیں، اور وہ جو ادھر آتے ہیں تو کیا وہ چیلنجز فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں آئم سائنسز میرے خیال میں جو باقی اس سے ڈفرینٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی مکمل گرومنگ ہوتی ہے. وہ صرف ایکیڈیمکس نہیں ہے، اس کی نان ایکیڈیمک کریکولر ایکسٹرا کریکولر ہمارے پاس کوئی 13 سوسائٹیاں ہیں جو سارے اسٹوڈنٹس چلاتے ہیں. ایک فیکلٹی ممبر ہر سوسائٹی کا ایک ایڈوائزر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے باقی یونیورسٹی سے وہ ہمارا کلچر اور انوائرمنٹ ہے جو بہت ڈفرینٹ ہے، جہاں پہ بچے کو اس کی اسکلز شو کرنے کے پورے موقع مل جاتے ہیں. ہر قسم کی سوسائٹی موجود ہے. جو بھی بچہ جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ اپنے آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. جب یہ تھوڑی سی گرمی ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نمبر آف ایکٹیویٹیز وہ اسٹوڈنٹ ہی انیشیٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے اور کوئی ایسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہے. تو یہاں پہ بچہ جو ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس ماحول میں وہ اس کی مکمل ایک ہولسٹک اپروچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی ہر اینگل سے. تو ہمارا بچہ جب یہاں سے گریجویٹ ہو کے جاتا ہے اس کو یہاں پہ احساس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہ جو چیزیں اس نے یہاں پہ سیکھی ہے. تو کوئی اگر یہ کہے کہ میں کسی ادارے میں کچھ نہیں سیکھا، میں تو اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جو ماحول آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں اس سال جو UK کی اسکالرشپس تھی، 2 اسٹوڈنٹس نے ہمارے شیوننگ اسکالرشپ ون کیا، ایک نے کامن ویلتھ. تو آپ دیکھیں کہ ایک سیشن کے اندر پورے پاکستان کے لیول پہ 3 ہائی لیول کے اسکالرشپس آپ کے بچوں کو مل جاتا ہے. فل برائٹ اسکالرشپس ہمارے اسٹوڈنٹس ون کرتے ہیں. راسمن اسکالرشپس لوگوں کو مل گئی ہے. آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں کہ ہمارے کوئی 50 کے قریب بچوں کو US کا یوگراڈ ایکسچینج پروگرام کی اسکالرشپ مل گیا. میرے خیال میں کسی ادارے میں 50 کے قریب بچے امریکہ نہیں گئے ہوں گے جو آئم سائنسز کے گئے ہیں. ہمارا ٹرکی کے ساتھ ایک ایکسچینج پروگرام تھا، اس کو بھی ہم تھوڑا وہ مولانا ایکسچینج کا ایک پروگرام تھا، وہ ابھی وہاں سے ہالٹ پہ ہے. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ابھی ہم نے انڈسٹریل وزٹ شروع کی ہیں. اس ہفتے کوئی ہماری 3 ٹیمیں جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز میں گئی، انہوں نے وزٹ کیا ہوا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ بچوں کو اوور آل گروم کیا جائے ایک اچھے ماحول کے اندر، جو سب سے بڑا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے. ہاں ہمارے ایک زمانے میں جب آپ IT میں آتے تھے تو آپ کو میتھس کا ہونا ضروری تھا. اب تو وہ انجینئرنگ میں بھی ختم ہو گیا ہے. تو ابھی جب IT میں اور انجینئرنگ کے اندر جو پری میڈیکل کے بچے آتے ہیں تو نیچرلی تھوڑا سا ان کا ایک ایشو ہوتا ہے. لیکن اس کی تو ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے پہلے سال میں میتھس کے دونوں کورسز کرے گا، ایک سیمسٹر اور دوسرے سیمسٹر میں جو میتھس انٹر لیول کا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے. لیکن اصل میں ایک ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ IT کا ہر طرف ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے بہت زیادہ ہے. اور بچہ جو میڈیکل کی طرف گیا تھا، جو آرٹس کی طرف گیا تھا اور جو ملٹیپل، اور وہ بھی IT سارے کی ادھر طرف ہی ہیں، آنے کی بالکل. کوشش کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی پہلے کوئی اس کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے شروع میں تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سافٹ ویئر میں جاؤں، AI میں جاؤں، کمپیوٹر سائنس میں جاؤں. تھوڑا سا وہ اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ چونکہ ہر بچے کا رجحان IT کی طرف ہے
اور کچھ کے اوپر پیرنٹس کا پریشر ہے, کچھ اس کا اپنا ایک شوق ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں بنا ہوا ہے, تو تھوڑا سا ان کو ایک اسٹرگل ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں یہ پرابلمس تو ہے. اس میں ڈراپ آؤٹ ریشو کتنا ہے؟ دیکھیں ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایم سائنسز, تو ایک یہ ہے کہ ڈراپ آؤٹ کے چھوٹتا اوپر نہیں کوئی ہے. کمپرومائز نہیں ہے. یس. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی کوشش یہ کرتے ہیں, ہم نے اپنی پالیسیز میں کافی ساری فلیکسیبلٹی اب شروع کی ہے کہ یہ بچے شروع میں آ کے تھوڑا سا ایڈجسٹ ہوتے ہیں, بیکاز وہ ایک اینول سسٹم سے آتے ہیں, اور سیمسٹر میں تو شروع میں جو ہماری رولز بڑے سخت تھے اور اس میں بہت زیادہ ڈراپ آؤٹس ہوتی تھی. اب چونکہ ان کو ہم نے پہلے سال کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہوئی ہے, اوکے. تو اس میں اب ہمارا ڈراپ آؤٹ کم ہوا ہے. لیکن ڈراپ آؤٹ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور جس طرح میں نے کہا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ جس فیلڈ میں آپ آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میچ نہ کرتا ہو, اور آپ آ جاتے ہیں, تو بعد میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے. سر میں 2016 سے 20 تک ادھر میں نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں ساری اپنی. آئی ایم سائنسز نے مسجد کے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے پروجیکٹ میں ہے کہ جب آپ کو اپنی اس لوکیشن مل گئی ہے تو آئی ایم سائنسز مسجد کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ نے اچھا کیا, مسجد کا نقشہ بھی بن کے آ گیا ہے. میرے یہ تھا کہ ایک ہم نے بہت ساری چیزیں تھی جو ہم نے اچیو کی ہے بہت شارٹ ٹرم کے اندر. زمین مل گئی, ایک سینٹر آف ایکسلنس کا ہم نے پورا اسٹرکچر 4-5 مہینے میں بنا کے دے دیا. تو میرا یہ تھا کہ جو مسجد ہے یہ ایٹ لیسٹ میری ٹین اوور میں مکمل ہو جائے, اور اس کے لیے الحمدللہ ہم 3 اسٹوری ماسک بنا رہے ہیں, جس میں بیسمنٹ ہم فیمیل کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں, اور 2 فلور جو ہے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور وہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. تو اس کا جو انیشیل نقشہ ہے وہ بلکہ موڈیفائڈ بھی جو کریکشنز کے ساتھ واپس آ گیا ہے, اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مسجد پہ بھی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ وہ نیو جو ایریا نہیں, وہ پرانی جو ابھی مسجد ہماری ہے نا, اسی کی جگہ پہ ہم بنا رہے ہیں. جہاں جو ہمارا آڈیٹوریم کے ساتھ جمنیزیم کے ساتھ جو مسجد کی اس وقت جو جگہ ہے, اسی کے اوپر ہم 3 اسٹوری ماسک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اوکے پرفیکٹ, یہ بڑی اچھی نیوز ہے. سر ایک لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اگر میں اپنی کانورسیشن کو تھوڑا سا شفٹ کروں, آپ ایک لیڈر ہیں اور سب آپ کو دیکھتے ہیں. ایک لیڈر میں جو کہ اتنے بڑے ادارے کو چلا رہا ہے, اس کے پاس کون سی ایسی اسکلز ہونی چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے, یا اس لیول پر مینٹین رہنے کے لیے؟ مینٹین رہنا سب سے بڑی بات ہے. دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک لیڈر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اوکے. کیونکہ لیڈر اگر اس معاملے میں پڑ جائے کہ جی یہ فلاں نے یہ کیا اور وہ کیا اور میں اس کے ساتھ یہ کروں گا, میرے خیال میں لیڈر بڑا سیلف لیس ایک بندہ ہوتا ہے. اس کے اندر ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے, اور وہ اگر اون کرے گا چیزوں کو تو میرے خیال میں پھر کامیابی بھی مل جاتی ہے, اور وہ جو چاہتا ہے وہ اچیو بھی کر سکتا ہے. اس کا نیچرلی ویژن تو ہر لیڈر کا ہونا چاہیے. میں اس کو لیڈر ہی نہیں کہتا ہوں جس کا ویژن نہ ہو. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ویژن, اور پھر آپ نے ٹیم کو ساتھ ملا کے لے جانا ہوتا ہے. آپ نے رائٹ پرسن کو رائٹ کام کے لیے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے. آپ کا ایگو کا مسئلہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے, سو آپ بہت ساری اپنی ٹارگٹس کو آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. سر موسٹلی اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ڈگری ڈز ناٹ گارنٹی جاب. اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا کہ ڈگری ضروری نہیں ہے, آج کل یہ ایک نیا کانسیپٹ ہوا ہے کہ جی آپ کچھ سرٹیفیکیشنز کر لیں, اور آج کل آن لائن بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا نا کہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے یہ آپ کو صرف ایکیڈیمکس نہیں پڑھاتا. یہاں پہ آپ کی ایک اوور آل پرسنالٹی کی بھی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے ایک ٹیم ورک آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر آنا بذات خود ایک لائف لرننگ ایکسپیرینس ہوتی ہے. آپ کی اوور آل ایک گرومنگ ہو جاتی ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے آپ کو یونیورسٹی میں آنا, اور آپ کو بیسک ڈگری یہاں سے ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ جو بھی آپ کرتے ہیں, آپ سرٹیفیکیشنز کرتے ہیں, آن لائن خود لرننگ کرتے ہیں, سیلف لرننگ کرتے ہیں, وہ آپ کو ایڈ ضرور کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بیسک ڈگری کرنی چاہیے. اچھا سر, پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ اس کو اگلے 10 سالوں میں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں نے فیل کی ہے
کہ یونیورسٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے ریئلائز کیا ہوا ہے ابھی کہ انہوں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، انہوں نے یونیورسٹیز کو اپلفٹ کرنا ہے. یہ ایک فیلنگ مجھے نظر آ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صرف کے پی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اس وقت 34 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں. اب نیچرلی لیڈرشپ سب کو ایک جیسی تو نہیں ملتی، لیکن اوور آل میں نے ایک فیل کیا ہے کہ لوگ بڑے ایکٹیولی آج کل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ کریں. میرے خیال میں اب حالات ان کو مجبور کیا ہے کہ اب سروائیول جو ہے وہ اب اس کے لیے آپ کو بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. میرے خیال میں اس سروائیول کے چکر میں جو ہے اور اپنے آپ کو ڈسٹنگ کرنے کے لیے میرے خیال میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو وائس چانسلرز ہیں، وہ آج کل اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ ہوں گے، لیکن میجورٹی میں دیکھتا ہوں کہ دے وانٹ کہ جی ان کی یونیورسٹی ترقی کرے، ان کے ہاں نئے پروگرامز ہو، لنکیجز ان کے بڑھ جائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جو لوگوں پہ پرابلمز آئی ہیں ان پرابلمز نے ان یونیورسٹیز کی لیڈرشپ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سو دے ہیو اسٹارٹیڈ کمنگ اپ ود انوویٹیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجوکیشن مزید اچھی ہوگی اگلے 10 سال میں؟ آپ میں یہ کہہ رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے یہ فائنینشیل ایشوز اگر یونیورسٹیز کی مینج ہو جائے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ لنکیجز بھی بن رہی ہے، لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کی رینکنگ شروع ہو گئی ہے. آلدو میں ذاتی طور پہ یہ رینکنگ کے فیور میں نہیں ہوں، کیونکہ رینکنگ میں آپ کچھ خاص چیزوں میں جب آپ فوکس کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، تو رینکنگ تو آپ کی اچھی آ جاتی ہے. میں پاکستان کے اندر بہت ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بہت اچھی نظر آتی ہیں، لیکن رینکنگ میں وہ اس طرح پرفارم نہیں کرتی. تو وہ ایک چیز ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک کہ سچویشن میرے خیال میں کمپٹیشن بڑھ گئی ہے. یہ جو کمپٹیشن ہے بیسیکلی اس نے لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ بہتری اپنی یونیورسٹیز کے اندر لے آئے. ایک زمانے میں یہ کمپٹیشن نہیں تھی، یونیورسٹی زیادہ ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹس کم ہے. اب اس چکر کے اندر جو ہے ایوری یونیورسٹی از ٹرائنگ کہ وہ کچھ نیا کرے، کچھ ڈفرینٹ کرے. آئم سائنسز میں بزنس ایونٹ ہوتا ہے جو بزنس اسٹوڈنٹس کے لیے، جہاں پہ وہ اپنا آئیڈیا پچ کر سکتے ہیں. وائی دیر از نو سچ ایونٹ فار آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جدھر وہ نیٹ ورکنگ کر سکے اور ان کو ریئل ورلڈ ایکسپوجر مل سکے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں کچھ ہیکاتھونز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ہر سال ایک نائٹ آتا ہے، یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیا سینٹر آف ایکسلنس بن رہا ہے یہ ایک گیم چینجر ہوگا آئم سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کو EU فنڈ کر رہا ہے، جس کو برٹش کاؤنسل امپلیمنٹ کر رہا ہے. اس کے اندر آپ کے 6 اسٹیٹ آف دا آرٹس لیبس بن رہی ہیں، جس میں روبوٹکس ہے، جس میں گیمنگ ہے، جس میں انکیوبیشن سینٹر ہے الگ سے یہاں پہ. تو یہ دو اینگل سے، ایک تو یہ فیمیل فوکس زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو آئی ٹی میں آپ لوگوں کی دیکھیں، آئی ٹی صرف کمپیوٹر نہیں ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونے چاہیے، آپ کے پاس ریلیونٹ ہارڈ ویئر ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارا سینٹر آف ایکسلنس نیا بن رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جنوری سے آپریشنل ہو رہا ہے، جنوری میں اس کی افتتاح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بہت سارے آپ کے جو مسئلے ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ یہ بالکل آئی ٹی کے اندر ایک فوکس چیز ہو رہی ہے، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز آپ کے انشاءاللہ آئیں گی. تو اس میں آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا اس سے. سر، آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، آپ نے ایسی کون سی چیز نوٹ کی ہے جو باہر انسٹیٹیوٹس میں ہے اور ادھر ابھی تک نہیں ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جو باہر کا اسٹوڈنٹ ہے، باہر ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے. اوکے. آپ کو بہت زیادہ فی دینی پڑتی ہے. پاکستان میں تو آلموسٹ ایجوکیشن میں سمجھوں گا کہ یہ فری ہے، کیونکہ اچھی یونیورسٹیز جو ہے اگر آپ دیکھیں گے UK کے اندر، تو جو رسل گروپ کی یونیورسٹی ہے نا، ان کی تقریباً سالانہ ٹیوشن فی جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے. صرف ٹیوشن فی کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر 4 سال کا پروگرام ہے تو تقریباً 4 کروڑ تو آپ کی ٹیوشن. یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی لوکل کے لیے کچھ کم ہے. اچھا، پھر آپ کی جو بہت زیادہ لیونگ ایکسپینسز ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو نیچرلی جب آپ اتنی ساری اماؤنٹ پے کرتے ہیں تو آپ ایک گئے اس کام کے لیے ہوتے ہیں. آلدو وہاں پہ آپ پارٹ ٹائم جابس بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں.
ایک یہ کہ جو فیسلٹیز ہے وہاں پہ جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیٹسٹ ایکوپمنٹ آپ کو ملیں گی، اور وہاں پہ اپلائیڈ سائڈ کے اوپر ریسرچ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور جو ایکچوئل امپیکٹفل ریسرچ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ کی ریکوائرمنٹس ہم پروموشن کے لیے فیکلٹی کے رکھتے ہیں وہ بالکل ناکام ہے. ہم صرف یہاں پہ گنتی کے ریکوائرڈ نمبر آف پبلیکیشنز پورا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تک امپیکٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فگر اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نمبر آف پبلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن کیا اس کا امپیکٹ ایکچوئل اس پہ آیا ہوا ہے وہ آپ کو پھر نظر نہیں آئے گا. آپ کو پیٹنٹس اس طرح نظر نہیں آئیں گے، آپ کو کاپی رائٹس باقی چیزیں اس طرح نظر نہیں آئیں گی، لیکن نمبر آف پبلیکیشنز بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ HEC کو اس کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو ریسرچ ہے اس میں جو اس وقت ہم نظام چلا رہے ہیں میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہے. اس سے ہم اچھے ریسرچرز نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں، اس سے ہم ریسرچ کی طرف لوگوں کو فیکلٹی کو خاص کر ہم ترغیب نہیں دے رہے ہیں. اس میں صرف ایک گنتی ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے اپنی پروموشن کے لیے. تو میرے خیال میں اس میں بہت گنجائش ہے. باہر میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے وائی کیٹیگری کے آپ نے 15 پیپر پبلش کیے تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی. وہاں پہ آپ ایک بھی اچھا پبلش کرتے ہیں تو اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے. اس چکر کے اندر بس ہم گنتی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو امپیکٹفل ریسرچ ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، اور اسی طرح وہ انڈسٹری میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور جو دوسری چیز ہے کہ جو اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہے وہ بڑا. اب آپ کو جب آپ باہر کی بات کرتے ہیں تو ہم کو چائنا کی مثال دیتا ہوں. چائنا کا بہت اچھا ماڈل ہے، وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہے وہ انڈسٹریز کے ساتھ لنکڈ ہے. وہاں پہ یونیورسٹی ریسرچ کرتی ہے اور انڈسٹری اس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتی ہے. تو وہ بڑا ایک اچھا ماڈل ہے. وہ حیران ہوتے ہیں چائنیز جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تو انڈسٹریز کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں ہے جس طرح چائنا کے اندر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے. ہم زبانی تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز بنا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس طرح کا ہمارا انڈسٹری اکیڈیمیا کا لنکیج اس طرح ڈیولپ نہیں ہے. تو یہ ایک چیلنج جو ہے اس وقت یونیورسٹیز کو ہے. میں نے شاید پہلے مینشن نہیں کیا لیکن آپ نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت. تو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب جو HEC کی نئی پالیسی انڈر گریڈ کی آئی ہے اس میں کیپسٹون اور انٹرنشپ کمپلسری ہو گئی ہے. اچھا، ایک تو آپ کا بچہ انڈسٹری میں جائے گا، میرے خیال میں وہاں پہ پریکٹیکل انوائرمنٹ میں وہ جائے گا. اور جو دوسری چیز میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ HEC کو جو ہے اپنی یہ پالیسی آف ریسرچ میرے خیال میں اس کو ٹھیک ٹھاک ریویژن کی ضرورت ہے. یہ انسٹیڈ آف نمبر اگر ہم امپیکٹ کو زیادہ ویٹیج دیں میرے خیال میں وہ زیادہ یوزفل ہوگا. ٹھیک ہے سر. اگر ہم پشاور کی بات کریں نا، میں پچھلے 10 سال سے اپنی کمپنی رن کر رہا ہوں. ہمیں جو پرابلم آتی ہے وہ اسکلس میں آتی ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہم انٹرنشپس بھی آفر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہم اب گریجویٹ ہوا ہے تو یہ ہماری کیا ہیلپ کر سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ادھر اسلام آباد، کراچی، لاہور ادھر سے ہی ہم نے ٹیلنٹ کو یا تو اس کو فری لانسر رکھ لیتے ہیں یا ریموٹ ورکر اس کو رکھ لیتے ہیں. وہ اسکل ہمیں ادھر لوکل پشاور میں نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں طرف سے ہے. ایک تو اسٹوڈنٹ بھی جب آپ وہ ڈیمانڈ تو کرتا ہے کہ اس کو اپلائیڈ سائڈ پہ آپ لے آئیں، لیکن جب اس طرف آتے ہیں پھر وہ یوز تو نہیں ہوتا اتنے زیادہ کام کرنے کا. ہمارا جو بچہ ہے آپ تو دیکھتے ہیں اس کی اٹینشن اسپین بھی کم ہو گئی ہے اور وہ اتنا وہ نہیں کرتا. تو وہ ایک تو یہ بھی صحیح بات ہے کہ ابھی بھی میرے خیال میں اسکلس کے اوپر ہمارا فوکس اتنا نہیں ہے جو آہستہ آہستہ میرے خیال میں بڑھ رہا ہے. دیکھیں، آپ کے بہت سارے گریجویٹس مارکیٹ میں جا کے پرفارم تو کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سیکھا ہوا ہے یونیورسٹیز کے اندر سے. تو لیکن کچھ جگہوں پہ واقعی ایشو ہے. وہ میں بار بار آتا ہوں اس فائنینشیل اس کی طرف کہ کچھ یونیورسٹیاں اپنی پیسوں کے لیے وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کرسپونڈنگ وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہے. وہ پڑھائے گا کون؟ بہت ساری یونیورسٹیز اب وزٹنگ پہ مکمل IT کی بھی ساری کی ساری وزٹنگ فیکلٹی رکھی ہوئی ہے. اب ان کی آنرشپ بھی نہیں ہے، ان کی کوالٹی بھی نہیں ہے، ان کی وہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کا گریجویٹ نکلے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھی فیکلٹی ہائر کریں گے، وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے، اپ اسکل کرے مارکیٹ کے ساتھ، تو نیچرلی وہ پھر ان اسٹوڈنٹس کو بھی وہ سمجھا سکیں گے. لیکن اگر وہ کو خود نہیں آتا تو آگے وہ کیا کرے گا؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. بالکل. آئی ایم سائنسز میں بہت ساری کمیونٹیز ہیں اور ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. آپ کی فیوریٹ کمیونٹی اور ایونٹ کون سا ہے؟
دیکھیں ایکٹیویٹیز تو آپ نے جس طرح کہا بہت ساری ہو رہی ہے. میں تو وہ کہوں گا کہ وہ ایکٹیویٹیز جس میں اسٹوڈنٹ کو کریکولر بھی ہو، ایک کمپوننٹ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں ایکسٹرا بھی ہو. تو ایک پرٹیکولر تو میں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو بزنس فیسٹ ہے وہ فرسٹ سیمسٹر کے بچے بڑے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں اور بڑے شوق سے آتے ہیں اور بڑے موٹیویشن اور ایک گرم جوشی ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایک تو میرے خیال میں جو ہمارا اینول ایک بزنس فیسٹ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ بچے کریٹیو تھنکنگ کرتے ہیں، اپنا ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کی پروموشن کیمپینز بناتے ہیں، اس کو ڈسپلے کرتے ہیں اور یہ ہوتے فرسٹ سیمسٹر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ باقی آپ کا جو باقی سوسائٹیز ہے، آرٹ اینڈ کلچر ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز وہ آرگنائز کرتے ہیں. ہماری جو پلانٹیشن کی ہماری جو ایک سوسائٹی ہے جم کے نام سے آج کل ہے، پہلے شین وطن کے، وہ بہت زیادہ پلانٹیشن میں انوالو ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر اس کی بڑی ریکوائرڈ ہے. تو ہر ایک سوسائٹی اپنی کوشش وہ کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کرے، لیکن کچھ اس میں زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گی اور کچھ اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی. سر ایک کویشچن بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایف ایس سی کر لیا ہے، اب میں بی ایس میں ایڈمیشن لوں گا، تو میں تو ان کو آئی ایم سائنسز ہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ادھر جاؤ، وہاں سے پڑھو. دوسرا کویشچن ان کا ہوتا ہے کہ سی ایس میں جا رہا ہوں تو ڈیٹا سائنس لوں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لوں، سائبر سیکیورٹی لوں، کس فیلڈ میں جاؤں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو اس کویشچن کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ ود آل آف دا اے آئی اور یہ جتنا کچھ چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ انٹر میں آتے ہیں تو ہمارے پاس تو ان کو گائیڈ کرنے کا موقع نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو ایڈمیشن کرتے ہیں اور ایڈمیشن میں نیچرلی ایک وہ ہوتی ہے. میرے خیال میں ہمیں ایک اوپن ہاؤس ایڈمیشن سے پہلے بھی کرنا چاہیے جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں، کیونکہ لوگ ایک طرف رجحان ہوتا ہے. اب دیکھیں ریسنٹلی ایک کریز ہے کہ ہر ایک بندہ کوشش کرتے میں اے آئی میں جاؤں. میں جب اپنی آئی ٹی کی فیکلٹی سے کسی کے لیے گائیڈنس لیتا ہوں کہتے یہ کمپیوٹر سائنس کرے سمپل، اور پھر یہ جا کے بعد میں کسی بھی ایریا میں جا سکتا ہے. لیکن ان اسٹوڈنٹ کو میرے خیال میں پراپر گائیڈنس نہیں ملتی. اب تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس بچہ آ جاتا ہے ایڈمیشن لے لیتا ہے تو پھر اس کو پاس تو چینج کرنے کا آپشن نہیں ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایڈمیشن سے پہلے کچھ اوپن ہاؤسز کرنے ہونے چاہیے جہاں yes. پہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جا سکے. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ Yes. ان دا اپ کمنگ ایڈمیشنس کے جی اس قسم کی بھی وہ ہو تاکہ بچوں کو ایک اورینٹیشن ہو. اچھا سر، وتھ سو مچ ایکسپیرینس جو آپ کا ہے، آج کے اسٹوڈنٹ کو آپ کیا کوالٹیز دینا پسند کریں گے کہ اگر آج ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ لیٹ سے ایڈمیشن لے رہا ہے یونیورسٹی میں، تو اس کے پاس کون سی اسکلز ہونی چاہیے آلریڈی، یا وہ جب گریجویٹ ہو رہا ہے تو اس کے پاس یہ اسکلز تو لازمی ہوں جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے؟ دیکھیں آج کل تو آپ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک تو وہ انٹرپرینورشپ والا جم بھی آ گیا ہے کہ بہت سارے بچے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس وہ کریں. اس کے لیے یہاں پہ پورا ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے، ہمارے انکیوبیشن سینٹرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بزنس فیسٹ اور باقی چیزیں بھی کراتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک فوکس اس کے اندر ہے، پڑھاتے بھی ہیں انٹرپرینورشپ. تو وہ ایک چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو ہم جین زی اور الفا بولتے ہیں، ان کو میرے خیال میں چونکہ ان کی براٹ اپ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن لانا ضروری ہے، ان کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ضروری ہے، اور ان کو اسٹڈی کا جو ہیبٹ ہے وہ میرے خیال میں وہ بڑا ضروری ہے. ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، بہت زیادہ کم ہو گیا. بہت کم ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جی پوری دنیا ان کی ہتھیلی میں ہے اور ان کو ہر چیز کا ایک ایکسیس ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ٹائم کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کرے اور یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ فوکس نہ کرے، تو یہ ان کے لیے بڑی اپرچونٹی اور میرے خیال میں بڑے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ڈسپلن اپنے آپ کو آرگنائز کرے، فوکس کرے اسٹڈی کے اوپر اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ فوکس نہ کرے. تو آئی تھنک ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کافی زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. سر کین یو پلیز ڈیفائن آئی ایم سائنسز ان 3 words؟ کہ آئی ایم سائنسز جو ہے یہاں پہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے اوور آل، یہاں پہ اوپن ڈور پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آنرشپ ہے اسٹوڈنٹس کی بھی اور تمام امپلائیز کی. تھینک یو جی، مائی پلیزر. اوکے، پرفیکٹ.